آج کے یزید بھی اسی طرح سے ظلم کر رہے ہیں. آج عمران خان کو جیل میں 1053 دن ہو گئے. سوری میری توجہ نہیں تھی. اور دوسرے میری توجہ نہیں تھی. یزید نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کی خاندان پر ظلم کیا تھا. اس گندے آدمی کا جناب اسپیکر وہ خدا کا خوف کرے. کہاں کربلا, کہاں امام حسین, کہاں وہ آدمی, کیا بات کر رہے ہیں جناب. ان کی ہر چیز سن لی ہے لیکن یہ نہیں جناب اسپیکر مذہب کا استعمال نہ کریں. ہونا بھی نہیں چاہیے. یہ اگر انہوں نے کبھی یہ اگر کربلا کا یا وہ موازنہ کا مقابلہ ان پاک ہستیوں سے, جب دل چاہتا ہے یہ پاک ہستیوں کو بیچ میں لے آتے ہیں, ان کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی, خدا کا خوف نہیں آتا. میں نے مثال یہ دی ہے کہ جس طرح یزید نے ظلم کیا تھا آج میں اس کی زندہ مثال ہوں. میرے اوپر آج کے یزیدوں نے میرے نوجوان بیٹے کو شہید کیا, جسے آج 1000 کسی کو یزید تو نہ کہیں نا. میں کہہ رہا ہوں یزیدوں نے, میں نے کسی کو نہیں کہا. آج اس شہید بیٹے کو شہید ہوئے 1048 دن ہو گئے ہیں. اگر یہ یزید اس ملک پر قابض نہ ہوتے تو کوئی نہ کوئی تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے تھی. میں تو آپ کے خیال میں مجھے کیا کہنا چاہیے کہ بہت کرم کیا گیا, بہت یہ رحم دل حکمران ہے. رائے حسن نواز اس کو 40 سال سے زیادہ سزا دے دی گئی ہے. پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے کیا کہنا چاہیے کہ یہ بہت انصاف پسند حکمران ہے. مجھے اگر انہیں رتی بھر شرم اور حیا ہو تو یہ اس بات کی ابھی تفتیش کرا لیں. اگر ان میں خیال رہتا ہے ابھی تفتیش کرائیں. ان میں باتیں کرنے کا سلیقہ ہے اور باتیں بھی اس طرح سے کرتی ہیں گلا پھاڑ پھاڑ کے. تو میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح یزید نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کی خاندان پر ظلم کیا تھا, آج کے یزید بھی اسی طرح سے ظلم کر رہے ہیں. آج عمران خان کو جیل میں 1053 دن ہو گئے. سوری میری توجہ نہیں تھی. اور دوسرے میری توجہ نہیں تھی. جی کیا فرمایا ہے جی میجر صاحب نے کیا کہا ہے. میجر صاحب نے کیا کہا ہے. پیرزن بنتا ہے اس گندے آدمی کا جناب اسپیکر وہ خدا کا خوف کرے. کہاں کربلا, کہاں امام حسین, کہاں وہ آدمی, کیا بات کر رہے ہیں جناب. ان کی ہر چیز سن لی ہے لیکن یہ نہیں جناب اسپیکر مذہب کا استعمال نہ کریں. ہونا بھی نہیں چاہیے. یہ اگر انہوں نے کبھی یہ اگر کربلا کا یا وہ موازنہ کیا جناب اسپیکر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. یہ کوئی طریقہ نہیں. نہیں میں نے وہ ایک خاکی آدمی ہے, اس کا کیا مقابلہ ان پاک ہستیوں سے, جب دل چاہتا ہے یہ پاک ہستیوں کو بیچ میں لے آتے ہیں, ان کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی, خدا کا خوف نہیں آتا. میں اس کو حذف کرتا ہوں جی, حذف کرتا ہوں کارروائی سے. پھر جب انہیں کہا جائے کہ آپ ہمارے ساتھ انصاف کے لیے چلو گے تو کہتے ہیں جناب ہم اس کام کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئے. جو ہمارا بجٹ ہے جناب اسپیکر, میں اپنی بات کی وضاحت کر دیتا ہوں. کوئی شخص قرۂ ارض پر حضرت امام حسین کا یا اس خاندان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہم تو ان کے جوتوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. میں نے مثال یہ دی ہے کہ جس طرح یزید نے ظلم کیا تھا آج میں اس کی زندہ مثال ہوں. میرے اوپر آج کے یزیدوں نے میرے نوجوان بیٹے کو شہید کیا, جسے آج 1000 کسی کو یزید تو نہ کہیں نا. میں کہہ رہا ہوں یزیدوں نے, میں نے کسی کو نہیں کہا. میں نے کہا وقت کے یزیدوں نے, میں نے کسی کو نہیں کہا. میں کسی کا نام نہیں لے رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں یہ خود چور بن رہے ہیں. میں ان کا نام نہیں لے رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وقت کے یزیدوں نے میرے بیٹے کو ناحق شہید کیا. آج اس کو آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں. آپ چھوڑیں. جب یہ اپنی بات ختم کر لیں گی میں یہ کہہ رہا ہوں بجٹ اجلاس پر جی نو کہتا ہوں کہ کسانوں پر ظلم اس طرح سے ہو رہا ہے کہ پہلے جو مالیہ تھا وہ فصلوں کے حساب سے وہ تقریباً 200-300 روپے تھا پر ایکڑ, لیکن اب اس حکومت نے اس کو بڑھا دیا ہے اور 4 گنا بڑھایا ہے. آبیانہ پہلے فی ایکڑ فصلوں کے حساب سے ہوتا تھا 200 روپے تھا اور 600 روپے تھا, لیکن ابھی اس کو سیدھا 1000 روپے کر دیا گیا. آخری منٹ ہے جی, آخری منٹ لاسٹ منٹ جی. جناب اسپیکر, اسی طرح سے زرعی انکم ٹیکس انہوں نے ابھی جتنے ہم کاروباری لوگ ہیں ان سے ٹیکس لیا جاتا ہے کہ جو ان کی آمدن ہوگی, جو ٹیکسیبل آمدن ہوگی اس پر, لیکن کسانوں کی جب بات آتی ہے تو پر ایکڑ انکم ٹیکس لگایا جاتا ہے. انہیں آمدن ہو, انہیں نقصان ہو جائے, سیلاب آ جائے, لیکن انہیں انکم ٹیکس دینا پڑے گا. اسی طرح یہ باغ جو ہیں یہ ان کو اجاڑنا چاہتے ہیں, وہاں پر مختلف سوسائٹیاں بنانا چاہتے ہیں. میں بجٹ کی طرف آؤں, کسانوں کی طرف بات کرتا ہوں تو میرے بھائی جناب اسپیکر, کسانوں کے ساتھ اس حکومت نے
جتنا ظلم کیا ہے کہ آج ہر کسان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ نے غلام سرور کی تقریر سنی. پارلیمنٹ کے ایوان نے سابق وفاقی وزیر غلام سرور خان نے اپنی تقریر کے دوران ایک جذباتی انداز اختیار کیا. انہوں نے کہا کہ تاریخ میں یزید کے ظلم کو ہمیشہ ظلم کی علامت کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے، مگر کسی بھی فرد یا گروردہ کو یزید کا کہنا مناسب نہیں، کیونکہ اس سے مذہبی جذبات مجروح ہو سکتے ہیں. انہوں نے اپنے ذاتی دکھ کا بھی ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان کے نوجوان بیٹے کو قتل کیا گیا اور وہ خود بھی ظلم اور ناانصافی کا شکار رکھتے ہیں. غلام سرور خان نے عمران خان کی قید اور ان کے ساتھ ہونے والے سلوک کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ آج بھی ایسے حالات دیکھنے کو مل رہے ہیں جنہیں وہ ظلم سے تشبیہ دیتے ہیں. تاہم انہوں نے واضح کیا کہ تاریخی شخصیات اور مذہبی واقعات کو سیاسی اختلافات میں استعمال کرنے سے گزید کیا جاتا ہے. ان کے مطابق مذہب کو سیاسی باعث کے ذریعے بنانے کے بجائے انصاف، قانون اور انسانی حقوق کے بات ہونا چاہیے. تو ناظرین، آپ اس بارے میں کیا کرنا چاہیں گے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں. نیکسٹ ویڈیو تک ملتے ہیں. اجازت، اللہ حافظ.